أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وعجل فرجهم. محترم سامعین، دعا گو ہوں ایک مرتبہ پھر کہ اللہ آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. محترم سامعین، واقعہ کربلا ایک عظیم واقعہ ہے. واقعہ کربلا ایک عظیم سانحہ ہے جو تاریخ کے سنہری اوراق پہ سنہری الفاظ کے ساتھ ثبت تو کیا جا سکتا ہے مگر محو نہیں کیا جا سکتا. کربلا فقط اس زمانے کی جنگ نہیں ہے بلکہ قیامت تک جاری رہنے والی جنگ ہے. کربلا فقط اس زمانے تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. اگر آپ تاریخ کربلا پہ نظر دوڑائیں تو تاریخ کربلا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. تمہید پہ تھوڑا غور کیجیے گا تاکہ آنے والے مطالب آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے. کربلا اگر آپ غور کریں تو کربلا ایک مکمل منصوبے کا نام ہے، مکمل تدبیر کا نام ہے. کربلا کے دو مراحل ہیں. ایک مرحلہ مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا. دوسرا مرحلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر مدینہ. پہلے مرحلے میں قافلے کی قیادت بھی حسین کر رہے تھے، تدابیر بھی حسین مولا کر رہے تھے. مرحلہ دوم میں جو کربلا سے کوفہ اور شام تک تھا، تدبیر تو حسین کر رہے تھے مگر قافلے کی سرداری زینب عالیہ کر رہی تھی. یعنی کربلا مرد اور خواتین کی اپنی اپنی کاوش کا نام ہے. یعنی ہر مستور کو پتہ تھا کہ کس مستور کے ذمے کیا ہے، کس مستور نے کس منزل پہ کیا کرنا ہے. اس کو اگر میں یوں بیان کروں کہ کربلا کی تاریخ میں
شہادت دینا مردوں کے ذمہ تھا، شہادت کو بچا لینا خواتین کی ذمہ داری تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر تاریخ کربلا کو ایک ہی سطر میں بیان کیا جائے تو کربلا ایک ایسی عمارت کا نام ہے جو مرد و زن کی ملی جلی تعمیر کردہ عمارت ہے۔ تو کربلا میں خواتین کو یہ پتہ تھا کہ کس کا کہاں پہ کیا رول ہے، یہاں تک کہ بی بی عالیہ کو بھی معلوم تھا کہ کربلا میں کیا کرنا ہے، کوفہ میں کیا کرنا ہے، شام میں کیا کرنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ انتہائی اہم گفتگو ہے، کیونکہ آج محرم کی آخری نشست ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو محرم کا خلاصہ ہی دے دوں۔ بی بی کو یہ معلوم تھا کہ کوفہ میں جو خطبہ دینا ہے وہ کس انداز سے خطبے دینے ہیں، شام میں جو خطبات دینے ہیں وہ کس انداز میں دینے ہیں۔ یہ اگر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں تو اگر آپ خطبات زینب عالیہ پہ نظر دوڑائے تو آپ کو معلوم ہوگا جو بی بی خطبات کوفے میں دے رہی تھی اور جو بی بی خطبات شام میں دے رہی تھی، فرق وہاں پہ یہ تھا جو کوفہ میں خطبے دے رہی تھی اس میں قرآن کی آیات نہیں پڑھ رہی تھی، فقط قرآن کے مصداق بتا رہی تھی، اشارے کے ساتھ، کنائے کے ساتھ۔ لیکن جو شام میں خطبہ دے رہی تھی اس میں پوری آیات پڑھ رہی تھی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مرحلے دو ہی ہوئے نا بی بی کے، ایک مرحلہ کوفے کا اور ایک مرحلہ شام کا۔ کوفے میں خطبے پڑھے لیکن وہاں پہ آیات کے مصداق بتائے۔ بی بی وجہ کیا ہے، بی بی سے ہی پوچھتے بی بی وجہ کیا ہے، تو بی بی فرمائے گی کہ دیکھو کوفے والے آیات کو بھی جانتے ہیں، آیات کے مصداق کو بھی جانتے ہیں، اہل بیت کو بھی جانتے ہیں، اہل بیت کے رشتوں کو بھی جانتے ہیں، حسین کا بی بی سے کیا رشتہ ہے، حسین کا رسول سے کیا رشتہ ہے۔ لیکن شام والے اس سے بے خبر تھے، شام والوں کو اس سے بے خبر رکھا گیا تھا، یعنی آل محمد سے شام والوں کو بے خبر رکھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں بے خبر رکھا گیا تھا، کیسے بے خبر رکھا گیا تھا۔ بس ایک ہی جملہ کہ جب علی مولا کی 21 رمضان کو شہادت ہوئی نا تو شام والے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، یعنی لوگوں کو بالکل وہاں سے پسے پردہ رکھا گیا تھا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ آل محمد کیا ہے۔ اب بی بی نے شام میں مکمل آیات پڑھی اور ایسی آیات پڑھی کہ مجمع تھا، مجمع عام میں آیات پڑھی۔ یہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کیسا خاندان ہے جن کی خواتین بھی قرآن کی عالمہ ہیں۔ لوگوں کو سوچنے پر بی بی نے مجبور کر دیا کہ یہ کیسا خاندان ہے، اور لوگوں کو بی بی نے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کیسا خاندان ہے جن کی خواتین بھی قرآن کی عالمہ ہیں۔ تو بی بی کا جو مرحلہ دوم ہے شام کا، اس میں جب قافلہ بھی دربار یزید میں پہنچا، یزید نے اپنے دربار میں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 700 کرسی نشین تھے، تو وہ 700 کرسی نشین کوئی شام کے باشندے نہیں تھے، فقط شام کے معززوں کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک سے بھی سفیر تھے۔ اب اس نے چال کیا چلی کہ اس نے وہ جو اس نے یعنی محفل رکھی ہوئی تھی اس کی ابتدا اس نے ایک خطیب کو بلایا جو کرایہ دار خطیب تھا، اس کو کہا کہ جاؤ جا کے میرے جد کے فضائل پڑھو اور جاؤ جا کے آل محمد کی تذہیب کرو۔ اب یہ خطیب آیا، اس نے وہ شروع کیا، جب تک یہ فضائل ان کے پڑھ رہا تھا وارثان اہل بیت خاموش رہے، جیسے اس نے توہین اہل بیت کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب دیکھنا کہ امامت کے آواز میں کتنا روب و جلال ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے توہین آل محمد کی، جناب سجاد نے وہاں سے ایک ہی جملہ کہا، ایھا الخاطب خاموش ہو جا اور منبر سے اتر جا۔ اب معجزہ نینی نہیں ہے کہ مولا نے اس کو کہا کہ اب معجزہ اس سے آگے ہے کیا، وہ خاموش بھی ہوا، منبر سے بھی اتر گیا۔ یہ امامت کا روب ہے کہ وہ خاموش بھی ہوا اور منبر سے بھی اتر گیا۔ بیٹھنے والوں کے ذہن میں ایک نتیجہ چلا گیا، یہ کون لوگ ہیں؟
اب بی بی نے ایک جملہ کہا، بی بی کا مکمل خطبہ ہے، امام سجاد کا بھی خطبہ ہے، امام سجاد کے خطبے پہ، بی بی کے خطبے پہ میں یہاں مجلس پڑھ چکا ہوں، صرف بی بی کے خطبے سے 2 کلمات ہیں، انہی پہ گفتگو کرنی ہے۔ بی بی نے پہلا جملہ کہا کہ یا یزید کد قیدک وز عصایک وقت الخلق، ایک جملہ کہا کہ اے یزید جتنی چلاکیاں کرتا ہے کر لے، جتنی مکاریاں کرتا ہے کر لے، جتنی چالیں چلتا ہے چل لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا۔ تمہید ختم ہو گئی، یہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں اور سوال سے ہی کر رہا ہوں۔ بی بی نے قسم کھا کے کہا کہ اے یزید تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا۔ اب میں سوال یہ ہے کہ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ یعنی قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب ما سبق میں کوئی واقعہ ہو، اس ما سبق کے واقعے کی تصدیق کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ کچھ نوجوان نہیں سمجھے، میں پھر سمجھاتا ہوں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے قسم کھاؤں کہ میں قسم کھاتا ہوں آج میں نے مجلس 1 گھنٹہ پڑھی، آپ میں سے لوگ کہیں گے کہ مولانا ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی تو وہ واقعہ مکمل نہیں ہوا، میں نتیجہ بہت ہی خوبصورت دینے والا ہوں۔ کیا مولانا ابھی آپ نے واقعہ ہوا نہیں، ابھی تو آپ مجلس پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کل 1 گھنٹہ پڑھی تھی، آپ کہیں گے یہ سچ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قسم کا تعلق ما سبق واقعہ سے ہے۔ اچھا، صادق کو کسے کہتے ہیں؟ جو سچا ہو، اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو زیادہ سچا ہو۔ اچھا، سچ کا تعلق کس سے ہے؟ ما سبق واقعہ سے، کہ جب کوئی ما سبق واقعہ کو بیان کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں جی یہ سچا ہے۔ اب آل محمد کی عظمت دیکھنی ہے، آل محمد کی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کتنا ان کو کرم عطا کیا ہوا ہے، لفظیں کتنی ان کی محتاج ہیں۔ اب واقعہ بعد ہوا، بی بی قسم پہلے کھا کے بتا رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن بیدار ہو گئے تو میں جملہ کہوں، یہ ماں کی عظمت بھی آپ کو بتاؤں کہ ابھی بی بی نے کہہ دیا نا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں، مدینے میں ایک بی بی نے کہا تھا نا کپڑے درزی کے پاس ہیں، ابھی واقعہ ہوا نہیں تھا، نہ ہی ناپ تھی، نہ ہی کپڑے تھے، نہ ہی درزی کے پاس ہوئے، لیکن منہ سے لفظ نکلا۔ آل محمد کی عظمت کا کمال یہ ہے، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ درزی بن کر جاؤ، اب واقعہ لفظ منہ سے نکلے، اللہ نے واقعے کو صداقت کے سانچے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد و آل محمد، یعنی یہ آل محمد کا کمال ہے۔ اب بی بی نے دربار شام میں 2 کام کیے۔ پہلا کام، بی بی نے امامت کو بچایا، اور دوسرا کام، بی بی نے امامت کے وقار کو بھی بلند کیا۔ پہلا کام بی بی نے امامت کو بچا دیا، اور دوسرا کام بی بی نے امامت کے وقار کو بلند کیا۔ اب امامت کو کیسے بچایا، تھوڑی سی دیر کے لیے میں موضوع سے ہٹ کے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے، نتیجہ بہت خوبصورت ہے اس لیے میں تمہید کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ مکمل آپ کے ذہنوں میں آ جائے۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ فوراً جناب ابراہیم نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کیا میری ذریت میں بھی امامت ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ذریت میں امامت نہیں ہے، اللہ نے شرط بتا دی۔ شرط کیا بتائی؟ کہا ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، ہوگا امامت تیری ذریت سے لیکن یہ عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، پھر سوال آ گیا، لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ظلم کے حوالے سے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ یا تو اس نے ماضی میں ظلم کیا، دوسری قسم یہ ہے کہ اس نے حال میں ظلم کیا، تیسری قسم یہ ہے کہ وہ عہدہ ملنے کے بعد مستقبل میں ظلم کرے گا، چوتھی قسم یہ ہے کہ نہ اس نے ماضی میں ظلم کیا،
चौथी किस्म वो है, आप खामोश होकर सुनेंगे तो मुझे और लुत्फ आएगा। चौथी किस्म वो है जिसने न माजी में जुल्म किया, न हाल में जुल्म किया, न इस्तिकबाल में जुल्म किया। अब कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह ने कहा कि जालिम इमाम नहीं बन सकता तो जुल्म है क्या? अल्लाह ने कहा इन्नका लशिरकुन जुल्मुन अजीम, शिर्क जुल्म अजीम है। अब आप जाके सुने या सो के सुने, ये अपना अंदाज है, मैं अपने अंदाज से पढ़ूंगा। अब अल्लाह ने कह दिया इमामत उसे मिलेगी, इमाम वो बनेगा जिसने न माजी में शिर्क किया, न हाल में शिर्क किया, न इस्तिकबाल में शिर्क किया। अब वो आलिम इमाम बनेगा, वो इमाम बनेगा जिसकी जिंदगी में भी शिर्क ना मिले। यानी वो इमाम बनेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज, वो इमाम बनेगा जिसकी पूरी जिंदगी में शिर्क ना हो। अच्छा ऐ अल्लाह आपने बता दिया कि इमामत जो है वो इब्राहिम की ज़ुर्रियत में है, तो ज़रा और वाज़ेह हो जाए ना कि इमामत क्या है, ताकि इमामत ढूंढने में आसानी हो। अल्लाह ने कहा वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी आक़िबैह, हमने इमामत को कलमा बाक़िया में रखा है ज़ुर्रियत इब्राहीम में, कलमा बाक़िया में है। अब मुफस्सिरीन सबका इत्तेफाक है कि कलमा बाक़िया से मुराद, यानी इस कलमा से मुराद जो बाकी रहने वाला है इमामत है, यानी इस कलमा से मुराद इमामत है। ऐ अल्लाह हमें ये तो पता चल गया कि इमामत ज़ुर्रियत इब्राहीम में से है, ये भी पता चल गया कि इमामत कलमा को कहते हैं। अब हमें और तफसील से बताएं कि इमामत क्या होती है। कुरान की सूरह इब्राहीम में अल्लाह ने फिर कहा अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन, ज़रबल्लाहु मसलन कलमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन साबितुन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। अल्लाह ने कहा कि याद रखो वो कलमा तय्यबा को हमने शजरा तय्यबा में रखा है, हमने कलमा तय्यबा को शजरा तय्यबा में रखा है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने इमामत को शजरा तय्यबा में रखा है। ऐ परवरदिगार वो शजरा तय्यबा क्या है? अल्लाह ने कहा अस्लुहा साबितुन, उसकी जड़ें जमीन में है, फरउहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमान में है। अब मैं आपको इमामत शजरा तय्यबा सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको शजरा तय्यबा सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। मस्जिद इमाम मोहम्मद बाकिर से आप अपने जहनों को ले, दामन को झाड़े, जल्दी से मक्का में जाए, मक्का में खाना काबा में जाए जहां अली मौजूद है, साथ में नबी मौजूद है। नबी ने कहा ए अली इन बुतों को तोड़ना है, इन बुतों को तोड़ना है। अब अली ने अपने शानों को झुकाया, कहा या रसूलुल्लाह आइए मेरे दोष पे सवार हो जाइए, आके बुतों को तोड़िए। तवज्जो चाहता हूँ अज़ादारों जितने भी बैठे हैं। अब अली ने शानों को झुकाया, नबी ने कदमों को उठाया, इधर से नबी के कदमों ने फर्श को छोड़ा, उधर जिब्राइल अमीन ने अर्श को छोड़ा। आके कहा या रसूलुल्लाह ये आपकी मर्जी है, आप सवार हो जाइए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये देख लो ये फकत अली नहीं है, इनका हाथ यदुल्लाह है, ये अली नहीं इनका चेहरा वजहुल्लाह है, ये फकत अली नहीं है इनकी ज़ुबान लिसानुल्लाह है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ऐ अली आप, ऐ नबी आप बेशक अब सवार हो जाइए, लेकिन ये देख लो अब मैं इसके बाद, ये हमारे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, जब नारा लगाते हैं तो बड़े बड़े बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। अब मैं इनसे 10 अर्ज करूंगा कि अभी मैं जवानों से नारा सुनूंगा, आपने आगा नारा नहीं लगाना, जवान नारा लगाएंगे। अगर बात वाज़ेह हो जाए, मैं जो कुछ पहुंचाना चाहता हूँ शजरा तय्यबा आपको दिख जाए, तो दोनों हाथों से मौला की अजमत पे सलाम जरूर करना है। अब क्या कहा या रसूल अल्लाह आइए मेरे दोष पे। रसूल ने कहा या अली, मामला चेंज हो गया, या अली अंदाज थोड़ा तब्दील हो गया। क्या? अब या अली आप ही सवार हो जाइए। अब अली मौला दोष नबुव्वत में सवार हो गए। अब दोष नबुव्वत में सवार हो गए, बुतों को तोड़ने लगे। अब सवाल यहाँ क्या बनता था? रसूल पूछते या अली कितने बुत रह गए, कितनी और देर लगेगी,
سوال سننا مولا کا، جواب سننا پھر علی کا. اب یقین جانیے پتہ چلے گا کہ شجرہ طیبہ کیا ہے. اب جیسے ہی بت توڑ رہے تھے نا، رسول خدا نے پہلا سوال کیا، یا علی این وصلتا، کہاں تک پہنچ گئے؟ یا علی این وصلتا، کہاں تک پہنچ گئے؟ حضور یا رسول اللہ میں اتنی بلندی پر پہنچ گیا، اتنی بلندی پر پہنچ گیا، چاہوں تو آسمان سے تاڑے توڑ لوں. یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا، چاہوں تو آسمان سے تارے توڑ لوں. اب شجرہ طیبہ کیا تھا؟ جڑ زمین پر، شاخیں آسمان پر، جس کو دیکھ گئے وہ بیٹھے زمین پر، لیکن نعرہ ضرور لگانے آزادہ رہو. سننا غور سے، شجرہ طیبہ جڑ زمین پر، شاخیں آسمان پر. ادھر سے علی کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا، چاہوں تو آسمان سے تارے توڑ لوں. اب آواز خالق گئی، او جی تیرا کے مومنین، آپ پوچھ رہے تھے نا شجرہ طیبہ کیا ہے، ذرا یہ دیکھو، یہ میرا نبی ہے قدم زمین پر، یہ میرا علی ہے ان کے ہاتھ آسمان پر. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ کرے. شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین پر اور شاخ آسمانوں پر، سمجھ آ گئی. اب بی بی نے، میں نے پہلے کہا کہ بی بی نے دربار شام میں امامت کو بچایا اور امامت کے وقار کو بچایا. جب بی بی نے یہ جملے کہے نا پہلے، تو سفیر روم نے یزید سے ایک سوال کیا کہ یا یزید یہ کون ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ یزید نے کہا ایک شخص تھا، اس نے میرا انکار کیا، میں نے اس کو قتل کرا دیا. ایک شخص تھا لہجہ حیدری کی ذوالفقار بنا کے، یا جملہ تبدیل کرو، لہجہ حیدری کو اپنی زبان کا غلاف دے کر علی کی شیر دل بیٹی بولی، وہ سفیر روم اس سے کیا پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ تو مجھ سے پوچھ ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی ہم کون ہیں، یہ بھی بتاؤں گی یزید کون ہے. بی بی نے کہا اس سے کیا پوچھتا ہے. اب شجرہ طیبہ نظر آ جائے تو بی بی کی عظمت کو سلام کرنا. بی بی نے پھر سے اس کو سوال کیا کہ سلمن ہاذا، سفیر روم سے کہا کہ ذرا اس سے پوچھ، اس سلمن ہاذا، اس سے ذرا سوال کر کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال دی ہے، شجرتن طیبتن، ایک شجرہ طیبہ کی. کیا شجرہ طیبہ کی اللہ نے مثال دی؟ وشجرۃ الخبیثۃ ملعونۃ، اللہ نے قرآن میں. اب بی بی یہ سفیر روم سے مخاطب ہے، بی بی نے کہا ذرا یزید سے یہ پوچھ، اللہ نے قرآن میں 2 شجرے ذکر کیے، ایک شجرہ طیبہ دوسرا شجرہ ملعونہ. ذرا اس سے پوچھ کہ اس شجرہ طیبہ کا وارث کون ہے اور شجرہ ملعونہ کا وارث کون ہے. اب بی بی نے عظمت امامت کو بچایا، امامت کے وقار کو بچایا. اب عزیزو جتنے جوان بیٹھے ہو جملے پہ توجہ کرنی ہے. بی بی نے کہا ذرا اس سے پوچھ کہ شجرہ طیبہ کا وارث کون ہے اور شجرہ ملعونہ کا وارث کون ہے. پورے دربار میں دیکھا، یزید کا سر جھکنے لگا، سید سجاد کا سر اٹھنے لگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پورے دربار میں دیکھا کہ سید سجاد کا سر اٹھنے لگا، یزید کا سر جھکنے لگا. بی بی نے کہا او سفیر روم یہ دیکھ، جس کا سر جھک رہا ہے نا یہ شجرہ ملعونہ کا وارث ہے، اور جس کا سر اٹھ رہا ہے یہ شجرہ طیبہ کا وارث ہے. ایک کتاب ہے الخصائص زینبیہ، علامہ نعمت اللہ جزائری کی. مکتب اہل بیت میں بہت اعلیٰ پائے کے عالم دین ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ آغا آپ ہر معصوم کے مناقب بیان کرتے ہیں، آج ذرا زینب کے مناقب تو بیان کیجیے. انہوں نے برجستہ کہا کہ کس کی زبان میں جرت ہے، کس کی زبان میں طاقت ہے کہ وہ علی کی بیٹی کے فضائل پڑھے. اور آگے والا جملہ اس سے بھی عظیم ہے، توجہ چاہتا ہوں. علامہ نعمت اللہ جزائری نے کہا کہ یاد رکھو زینب کو بیان کرنے کے لیے انسان کو کم از کم سید سجاد ہونا چاہیے.
انہوں نے کہا پھر بھی اگر آپ کہتے ہو تو سنو، شخصیت دو طرح کی ہوتی ہے، شخصیت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذات اور ایک منزلت، ایسے ہوتی ہے نا، کسی بھی شخصیت کسی بھی انسان کو لے لو تو ایک اس کا وجود، ایک اس کا مقام و منزلت۔ اب بی بی کا اس نے جو مقام و منزلت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ انہا ناد علی وجودی، اس کے وجود کو ناد علی کہتے ہیں۔ جملہ تبدیل کر دوں، فرما رہے تھے کہ ناد علی کو جب وجود ملتا ہے تو زینب بنتی ہے۔ انہوں نے تشریح میں بھی خود فرمایا، انہوں نے کہا یاد رکھو ناد علی کے دو وجود ہیں، ایک علی مرتضیٰ کی ذات اقدس اور بی بی زینب عالیہ۔ انہوں نے پھر جملہ کہا کہ یاد رکھو، اب جملہ بہت بڑا ہے، میں آپ کے بھروسے پر کہہ رہا ہوں کہ جملہ ضائع نہ جانا، یاد رکھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کی زبان پہ ناد علی آتا ہے وجود علی بنتا ہے، اور جب ناد علی حسین کی زبان پر ہے تو ناد علی زینب بنتی ہے۔ یا علی میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے۔ یہ داد میں نے ڈاکٹر صاحب سے لینی، کیونکہ میں پہلے بھی اکثر کہتا ہوں نا کہ تحت اللفظ میں یہ داد نہیں دیتے، شعر میں دیتے ہیں۔ میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے، خطبوں سے لعینوں کے نسب کھول رہی ہے، یوں کھولے ہیں لب علی کی علی بیٹی نے، لگتا تھا خود ناد علی بول رہی ہے۔ ذات میں ناد علی۔ پھر فرماتے ہیں مقامها کا مقام سورۃ الجہد والاخلاص۔ فرماتے ہیں کہ بی بی زینب کا اسلام میں وہ مقام ہے جو قرآن میں سورہ جہد اور سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ جہد یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد۔ ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ سورہ اخلاص اللہ والوں کے لیے تولا ہے، سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں پہ تبرہ ہے۔ میں بھولا نہیں، آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں پھر جملہ دہراتا ہوں، سورہ اخلاص اللہ والوں کے لیے تولا ہے، سورہ اخلاص اللہ والوں کے لیے تولا ہے، اور سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں پہ تبرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسی طرح زینب حسینیوں کے لیے تولا ہے، یزیدیوں پہ تبرہ ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے تشریح بھی دی، انہوں نے تشریح میں کہا کہ جب کہا نا سفیر روم نے کہ ایک شخص تھا، جب بی بی نے کہا یزید تو کیا کہہ رہا ہے، تو حسین کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک شخص تھا؟ نہیں یزید، میں وہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کی زمین میں فرش سے لے کر عرش تک میرے بھائی کا ذکر ہے، تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب بی بی کا جو اگلا جملہ ہے، اگر آپ کا نظریہ ہو تو دونوں ہاتھوں سے بی بی زینب عالیہ کو سلام ضرور کرنا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں بی بی کے اس جملے کا اثر یہ ہے کہ آج ہم پوری کائنات میں دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے والے نہیں ملتے جتنے لوگ حسین کے نام پہ مرنے والے ملتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حسینیوں پہ تولا ہے۔ بی بی نے اس خطبے میں اس مقام پہ ایک آیت پڑھی ہے، بی بی فرماتی ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیرا لانفسہم، کہ اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، کافر یہ گمان نہ کرے، کافر یہ گمان نہ کرے۔ دربار یزید میں کھڑی ہے، مخاطب ہے، جملے کہہ رہی ہے، آیت کا مصداق بتا رہی ہے کہ کافر یہ گمان نہ کرے،
کافر یہ گمان نہ کرے کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے تاکہ ان کے گناہ بڑھے، بدلے میں اللہ کا عذاب بڑھے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کس سے مخاطب ہیں؟ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو عبادت گزار ہیں، یہ جو حافظ قرآن ہیں، یہ قاریان قرآن ہیں، یہ بڑے بڑے شوقین ہیں جمعے کے۔ بی بی کبھی کبھی 2 دن پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ بی بی آپ کے ان سے مخاطب ہیں، بی بی کہے گی یاد رکھو، بی بی فرما رہی ہے کہ یاد رکھو چاہے جتنا نمازی ہو جائے، اگر میرے حسین کے قاتلوں میں سے ہے، میرے حسین کے دشمنوں میں سے ہے، وہ اس آیت کا مصداق ہے اور کچھ نہیں۔ اس آیت کا مصداق ہے اور کچھ نہیں۔ ایک اور کتاب ہے سیدات، لکھنے والی خاتون ہے۔ اس کتاب میں اس نے جتنے بھی اہل بیت کے گھرانے کی خواتین ہیں ان کے فضائل لکھے، اکٹھے کی۔ وہ لکھتی ہیں کہ بی بی کے متعلق ایک حدیث اس نے لکھی، فرماتی ہیں کہ انہا خلیصۃ الفضائل۔ اس کا ترجمہ میں اپنے انداز میں کروں تو یہ ہے کہ وہ لکھتی ہے کہ فضائل کو جب نچوڑا جائے تو زینب بنتی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ فضائل کے 5 مرکز ہیں: رسول خدا کی ذات، علی مرتضیٰ کی ذات، شہزادی فاطمہ کی ذات اور حسن حسین مولا کی ذات۔ وہ فرماتی ہیں کہ فضائل کے یہ 5 مرکز ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ بی بی زینب عالیہ کے سفر کو دیکھیں نا، سفر کی ہر منزل پہ کبھی رسول کے پیکر میں نظر آئی، کبھی علی کے پیکر میں نظر آئی، کبھی حسن کے پیکر میں نظر آئی، کبھی حسین کے پیکر میں نظر آئی، کبھی ماں فاطمہ زہرا کے پیکر میں نظر آئی۔ انہوں نے پھر تفسیر بھی لکھی، فرماتی ہیں کہ یاد رکھو جب بی بی شام کے سفر میں اپنے پور کو، اپنی مستورات کو، قافلے کو بی بی جب دلاسے دے رہی تھی، صبر کی تلقین کر رہی تھی، تو یہ حسن کے پیکر کا مجسمہ تھی، یہ مظہر صفات حسن مجتبی تھی۔ وہ پھر فرماتے ہیں کہ جب دربار شام میں بی بی نے علی مولا کے لہجے میں خطبہ دیا تو مظہر صفات علی مرتضیٰ تھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب بازار شام میں امامت کو بچانے کے لیے خطبے دے رہی تھی تو اپنی ماں کی صفات کا مظہر بنی ہوئی تھی۔ اب وہ جملہ سماعت فرمانا، وہ فرماتے ہیں کہ ماں بھی میدان مباہلہ میں گئی، لیکن جب واپس آئی تو رسالت کو بچا کے آئی۔ بیٹی بھی بازار شام میں گئی، جب واپس آئی تو شہادت حسین کو بچا کے آئی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب بازار میں خطبے دے رہی تھی، خطبے جب آیات پڑھ رہی تھی تو نانا کی صفات کا مظہر بنی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ آیات اتری تو نانا پہ ہے، وجود زینب عطا کر رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یزید کے دربار میں بلا خوف و خطر اپنے خطبات دے رہی تھی تو بابا علی کی شجاعت کا منظر بنی ہوئی تھی۔ شجاعت میں قبلہ آپ کی توجہ ہو گئی تو میں ایک جملہ کہنا، شجاعت میں ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے حملہ۔ شجاعت میں ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے حملہ۔ تاریخ میں لکھا، لوگوں نے دیکھا کہ علی مولا جب حملہ کرتے تھے کچھ دیر کے لیے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں سے مارا، کہاں سے حملہ کیا۔ میں بہترین نتیجہ دینے جا رہا ہوں، کہاں سے مارا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اب زینب عالیہ نے علی بابا کی شجاعت کا مظہر بنی، دربار شام میں جو خطبہ دیا، لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا کہ بی بی نے یزید کو کیسے ذلیل و رسوا کیا۔ وہ تو کچھ عرصہ کے بعد جب یزید کے بیٹے نے بابا کے تخت کو ٹھوکر ماری تب پتہ چلا کہ بی بی نے یزید کو کتنا ذلیل و رسوا کیا۔ یا کتنی صفات میں نے بیان کی، 5 تن کی صفات کا منظر۔ علی مولا کے اب بی بی 5 کے جب مظہر بنی صفات کا تو پلی بھی ان 5 کے سائے میں، رسول کے سائے میں پلی، علی مولا کے سائے میں پلی۔ یہاں بھی میں ایک بہترین نتیجہ دے رہا ہوں
میں نے 5 نام لیے تھے، ایک نام میں نے چھپا لیا۔ صفات میں اگر نظر آ جائے تو بی بی کو سلام ضرور کیجیے گا۔ میں نے ایک نام چھپایا ہے، 5 نام میں نے بتا دیے کہ یہ بی بی صفات کا مظہر بنی، 5 کے نام میں نے بتایا، ایک نام میں نے چھپا لیا۔ بی بی 5 کے سائے میں پلی، رسول کے سائے میں پلی، علی مولا کے سائے میں پلی، بی بی فاطمہ کے سائے میں پلی، حسن و حسین کے سائے میں پلی، 5 معصوموں کے سائے میں پلی، 2 معصوموں کو سائے میں پالا، چوتھے امام کو، 5ویں امام کو۔ اچھا 5ویں امام کا نام کیا ہے؟ محمد، اللہ آپ کو جزا دے، محمد۔ اور چوتھے امام کا نام علی، علی کو پالا، محمد کو پالا، علی کو پالا، محمد کو پالا۔ آپ نے توجہ کی، جو میں نے نام چھپایا ہے اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ علی و محمد کو پال کے بی بی ابو طالب کی صفات کا مظہر بن گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بی بی علی و محمد، اچھا یہ ایک حسن اتفاق ہے۔ اب جملہ سماعت فرما، بہتر آخری جملہ ہے گفتگو کا۔ کتنا حسن اتفاق ہے کہ ابو طالب کی آغوش میں ایک طرف محمد، ایک طرف علی، بی بی کی آغوش میں ایک طرف محمد، ایک طرف علی۔ اور یاد رکھنا، کفار سے علی و محمد کو بچا لینا اور ہے، شام کے دربار میں علی و محمد کو بچا کے مدینے آنا اور ہے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی عزاداروں۔ آپ نے پورے محرم میں مجالس سنی، مجالس کرائی، ڈیوٹیاں دی۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتے، حسین مولا کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایران میں ایک بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے آیت اللہ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ جو اس امام بارگاہ کے خدمت گزار ہیں، بانی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایام اذاں ہے، مجلس شروع ہے، 2 جوان آتے ہیں۔ وہ جلدی سے آئے، نہ ان کے لباس میں ایسے لگتا تھا کہ یہ محرم میں آئے، یعنی لباس میں بھی نہیں ہے، شکل و صورت میں بھی ایسے نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آئے، بیچ میں بیٹھے، 2 منٹ میں ساتھ والوں سے پوچھا کہ لنگر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، واپس چلے گئے۔ جب واپس جا رہے تھے، دروازے پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ کپ پڑے ہوئے ہیں، یعنی جس سے قہوہ پیا جاتا۔ انہوں نے ایک ایک کپ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، یہ سوچ کے کہ امام بارگاہ کے ہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اب دوسرے دن جب انہی نوجوانوں کو دیکھا، وہ سب سے پہلے آئے، مجلس میں بیٹھے، سب سے آخر میں گئے۔ اب وہ جو بانی تھے انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا بیٹا ذرا ادھر آؤ، کل آپ مجلس پہ آئے تھے تو آپ 2 منٹ بھی نہیں بیٹھے، آپ کو حلیہ بھی ایسا نہیں تھا، آج آپ نے حلیہ بھی عزاداری کا بنایا ہوا، آپ نے عزاداری بھی بڑی بیٹھ کے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آغا، ہم جب یہاں سے کل گئے، رات کو سو گئے، ہم نے خواب دیکھا، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ حسین مولا عزا خانے کے گیٹ پہ تشریف فرما ہے، ساتھ میں مولا کے جناب عباس ہیں۔ عزادارو جوانو سنو گے یہ جملہ، مولا فرماتے ہیں کہ عباس بھائی لکھ لیجئے آج مجلس کس نے کی، کون کون مجلس میں آئے، کس نے کیا کام کیا، کس نے تقسیم لنگر کیا، کس نے ڈیوٹی دی، کس نے محافظت کی۔ مولا لکھ رہے ہیں۔ آپ کو امام حسین فرماتے ہیں عباس سے کہ عباس ان جوانوں کے نام بھی لکھو۔ یہ جوان کہنے کہ جب عباس نے ہماری طرف دیکھا، پھر مولا سے کہا کہ مولا یہ تو مجلس پہ آئے تھے، یہ تو بیٹھے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو بس پوچھا ہے کہ کیا لنگر ہے، یہ واپس چلے گئے تھے۔ امام نے کہا نہیں عباس، انہوں نے 2 پیالیاں اٹھا کے رکھی تھی، یہی لکھ دو کہ اس نے 2 پیالیاں اٹھا کے رکھی تھی، کہ بھیا انہوں نے 2 پیالیاں اٹھا کے رکھی تھی، یہی لکھ دو ان کے حص میں۔ انہوں نے کہا اس دن کے ساتھ آج ہم اس انداز میں بیٹھے ہیں کہ آج ہمارا نام امام کی ڈائری میں مکمل ہو جائے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے عزادارو، جتنے عزادار بیٹھے ہیں، ماتمدار بیٹھے ہیں، نوح خان بیٹھے ہیں، پڑھنے والے جو بھی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہو،
ہمارے عمل میں خلوص ہوگا تو یقین جانیے وہ ہمارے عمل کو رد نہیں کرتے۔ اجرکم اللہ۔ کل آپ نے سنا کہ بیویوں کے مانگ ختم ہو گئے، خیمے جل گئے، سادانیہ تنہا دشت کربلا میں بیٹھی ہے، نہ بھائی کا آسرا رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ بی بی تنہا بیٹھی ہوئی ہے، سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ مقتل میں ہے کہ اتنے میں شمر آیا جس نے ایک گٹھڑی لے ہوئی تھی۔ جب بی بی نے گٹھڑی دیکھی نا، پتہ چلا بی بی کو کہ اس گٹھڑی میں کچھ رسیاں ہیں، یہ چاہتا ہے کہ ہم حسین کے پردہ دار کو اسیر بنا دیں۔ جلال کیا بی بی زینب عالیہ نے، شمر چادریں تو لوٹ لی، اب رسیاں ہمیں دیں، ہم خود پہن لیں گے۔ عزادارو جیسے بی بی نے رسی اٹھائی نا تو اپنے پورے قافلے کو دیکھا۔ بی بی یہ سوچ کے پریشان تھی، رو رہی تھی کہ میں کیسے اکبر کی ماں کو کہوں کہ آؤ رسیاں پہنو جس کا اکبر مارا گیا۔ بی بی سوچ رہی تھی میں کیسے اصغر کی ماں کو کہوں کہ آؤ رسیاں پہنو جس کا 6 ماہ کا شہید ہو گیا۔ بی بی ساری بیویوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ عزاداروں میں سنو گے، جیسے ہی بی بی رسیاں لے کر پریشان کھڑی تھی، اچانک بی بی کے سامنے 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ آئے۔ حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ پھپھی کے سامنے آ کے کہہ رہی تھی، پھپھی پہلے رسیاں مجھے پہنا دے۔ اللہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے عزاداروں۔ بس ایک واقعہ، اور میں کب سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، یقین کیجئے اس واقعے میں اتنا کوئی درد ہے۔ شام کا جو قافلہ تھا نا، اس میں ایک سارے باندھ تھا، یعنی شتر باندھ، جس کو وہ اونٹ پکڑنے والا۔ وہ جب گھر گیا نا تو اس کی زوجہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، وہ کھانا نہیں کھاتا، پریشان ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں اونٹ کھینچ رہا تھا، میں نے اپنا اونٹ کا جو وہ دستہ ہوتا ہے، وہ جو آسا ہوتا ہے، وہ میں نے ایسے مارا نا تو اوپر بیٹھی ہوئی بی بی کے ہاتھ پہ لگا، اس کے ہاتھ سے بچہ زمین پہ گر گیا۔ عزادار اس کی بیوی نے کہا کہ پھر کیا ہو گیا؟ اب کسی نے اٹھا لیا ہوگا، آپ کھانا کھائیں۔ کہنے لگا نہ آپ رو نہ مجھے رلا۔ جیسے ہی بچہ زمین پہ گرا، عزادارو سید بیٹے معافی مانگی جملہ کہہ رہا ہوں، وہ اس نے کہا کہ جیسے ہی بچہ زمین پہ گرا، ادھر سے پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ کے لگا۔ بچے نے ماں کو پکارا، ماں بچے کو دیکھ رہی تھی۔ عزادارو بس ایک منزل اور بڑھا دی تھی۔ قافلہ یہ کوفے میں بھی گیا تھا، اب قافلہ بازار شام میں بھی داخل ہے۔ بازار کوفہ اور بازار شام میں ایک فرق تھا۔ کوفے میں جب قافلہ تھا تو وہاں صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی، قافلہ جب شام میں پہنچا تو وہاں پتھر مارے جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کو ابن عتیبہ نامی ایک شخص ہے جو تجارت کی غرض سے شام میں گیا ہوا ہے۔ اس نے نا کسی سرائے خانے میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، مسافر خانے میں، اچانک اس نے آوازیں سنی، شادیانے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے۔ اس نے شور سنا تو ساتھ والے سے کہا کہ کیا آج مسلمانوں کی عید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں عید نہیں ہے، کوئی باغی تھا جو بادشاہ کا باغی تھا، اس کو بادشاہ نے قتل کرا کے ان کے پردہ داروں کو اسیر بنا کے لے آیا ہے۔ اب یہ بات یہ سوچنے لگا کہ کیسے اسیر ہیں، کیسے پردہ دار۔ اب یہ بازار میں آیا نا، اس نے یہ منظر دیکھا، قیدی ہیں، چہرے بڑے نورانی ہیں، سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، آگے آگے ایک بیمار ہے جس کے گلے میں خاردار توق ہے،
جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جیسے اس نے منظر دیکھا نا، جا کے اس نے کہا اے قیدی آپ پہ میرا سلام ہو۔ امام نے سر اٹھا کے کہا اے ابن عتیبہ آپ پہ میرا سلام ہو۔ جیسے اس نے نام سنا نا، چونک کے کہنے لگا آپ نے میرا نام جانتے ہیں، آپ کون ہیں؟ امام نے کہا اے ابن عتیبہ میں سید سجاد ہوں۔ جب اس نے سنا سید سجاد ہوں، عزاداروں میں عجیب روایت ہے، اس غم کی عجیب روایت ہے، جب اس نے کہا نا آپ سید سجاد ہیں، مولا آپ یہاں کیسے؟ امام نے کہا اے ابن عتیبہ یہ جو سر آپ نیزوں پہ دیکھ رہے ہو یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے، یہ وہ میرے چاچا کا سر ہے۔ عزاداروں امام نے کہا اے ابن عتیبہ پیچھے نہ دیکھنا، اس لیے کہ پیچھے میری ماں اور بہنیں اور پھوپھیاں کھڑی ہوئی۔ عزاداروں یہاں پہ مولا نے پھر ایک عجیب سوال کیا۔ امام پوچھتے ہیں اے ابن عتیبہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اللہ کسی امیر کو یہ وقت نہ دکھائے۔ اے ابن عتیبہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ کہنے لگا مولا میری جیب میں 20,000 درہم ہیں۔ امام نے کہا جلدی سے جاؤ کچھ چادریں لے کے آؤ، آ کے میرے پردہ داروں کو دے دو۔ عزاداروں بس آخری لمحے ہیں، مصائب اختتام ہونے والا ہے۔ اللہ آپ کو دنیا کے ہر مشکل میں آپ کی آسانی ہو، اللہ آپ کی ہر دعاؤں کو قبول کرے۔ عزاداروں یہ جلدی سے گیا، یہ چادریں لے کے آیا، اس نے چادریں پردہ داروں کو دے دی۔ اب جو کچھ دیر کے بعد جب بیویاں خوش ہو رہی تھی پردہ بچ گیا، اب اتنے میں کچھ نیزہ بردار آئے، اب میری جرت نہیں کہ میں آگے پہ کیا پڑھوں، بس اتنا سنو عزاداروں کچھ لمحے کے بعد وہی بیویاں بیان کر کے کہہ رہی تھی واہ حجابا واہ حجابا۔ اب اتنے میں امام نے اسے کہا اے ابن عتیبہ ذرا پھر میرے قریب آ، آپ کی جیب میں جو پیسے بچ گئے ہیں نا جاؤ ان نیزوں والوں سے کہو کہ پیسے لے لو اور سروں کو لے کر آگے چلے جاؤ۔ ابن عتیبہ نے کہا مولا کیوں؟ کہا یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ سروں کا تماشا دیکھنے کے لیے آگے چلے جائیں گے، یہ بھیڑ بڑھ رہی ہے، میری ماں بیٹھ بیٹھ کے چل رہی ہے۔ عزاداروں یہ آگے گیا، اس نے ان نیزوں والوں کو پیسے دیے، سر آگے چلے گئے۔ ابن عتیبہ کہتے یہ میں نے منظر کچھ عجیب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یہ کہتے ایک بوڑھا شخص تھا جس کی آستین میں اس نے پتھر لیے ہوئے تھے، ایک پتھر اٹھایا اس نے سرے سانگ پہ مارا، پتھر حسین کے سر پہ جا کے لگا، پتھر حسین کے ماتھے پہ لگا۔ عزاداروں اتنے میں ابن عتیبہ کو غصہ آیا، اس نے تلوار نکالی، پیچھے سے سید سجاد نے آواز دی ابن عتیبہ تلوار کو نیام میں رکھو اور واپس چلے جاؤ، ہمیں دربار میں جانے دو، اس لیے کہ مجمع زیادہ ہو گیا، میری غیرت برداشت نہ کر رہی۔ ماتم حسین